بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ ایک سوال کیا ہے ہمارے ایک بھائی نے کہ ایک بڑی مشہور حدیث ہے کہ علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، اور اسی سے ریلیٹڈ ایک اور حدیث ہے کہ علی کا ذکر کرنا عبادت ہے۔ تو ان کا سوال یہ ہے کہ جناب یہ اہل سنت کی کتابوں میں دکھائیں، اہل سنت کی کتابوں میں یہ حدیث کہاں لکھی ہوئی ہے کہ علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے یا علی کا ذکر کرنا عبادت ہے؟ دیکھیں، ایک تو وہ حدیث ہے کہ جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تین چیزوں کو دیکھنا عبادت ہے۔ ایک، قرآن مجید کو دیکھنا، قرآن مجید سے مراد ہے قرآن مجید کے حروف کو دیکھنا۔ اگر آپ پڑھ نہیں سکتے ہیں قرآن مجید، یا کوئی ایسا شخص ہے کہ جو قرآن مجید کی تلاوت نہیں کر پاتا ہے، اسے عربی پڑھنی نہیں آتی ہے، قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے، تو وہ اگر صرف قرآن مجید کو دیکھتا ہے تو صرف اس کے حروف کو دیکھنا یہ بھی عبادت ہے۔ دوسرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خانہ کعبہ کو دیکھنا عبادت ہے۔ خانہ کعبہ کو صرف دیکھے آدمی، بیٹھ کر دیکھ رہا ہے تو وہ عبادت کر رہا ہے۔ اور تیسرا، علی علیہ السلام کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ علی علیہ السلام کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ تو یہ تو ایک وہ حدیث تھی کہ جس میں تین چیزوں کو دیکھنا عبادت قرار دیا گیا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ صرف علی علیہ السلام کے بارے میں، صرف علی علیہ السلام کے بارے میں کہ علی علیہ السلام کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، اس حوالے سے جو ہے نا میں آج آپ کی خدمت میں پیش کروں گا المستدرک علی الصحیحین، امام حاکم کی، اہل سنت کے امام حاکم کی لکھی ہوئی کتاب، حدیثوں پر مشتمل یہ کتاب ہے، اور بقول امام حاکم کے کہ انہوں نے اس کو اسی کرائٹیریا پر لکھا ہے جو بخاری اور مسلم کا کرائٹیریا ہے۔ اس میں جلد نمبر 4، صفحہ نمبر 281، تین حدیثیں تین مختلف ترک سے، تین مختلف راویوں سے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ مستدرک للحاکم سے پہلی حدیث ہے، حضرت عمران بن حسین فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علی علیہ السلام کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔ یہ حدیث صحیح الاسناد ہے، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود سے مروی متعدد احادیث صحیحہ اس کی شاہد ہے۔ دوسری حدیث خود حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ اور تیسری حدیث، عمر بن مرہ نے ابراہیم کے ذریعے علقمہ کے واسطے حضرت عبداللہ ابن مسعود کا یہ بیان نقل کیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔ یہ تین حدیثیں میں نے بیان کی آپ کی خدمت میں مستدرک للحاکم سے۔ اب آ جاتے ہیں فرائد السنتین، جس کا اردو ترجمہ نور الثقلین کے نام سے شائع ہوا ہے۔ یہ المحدث الکبیر ابراہیم بن محمد الجوینی کی لکھی ہوئی ہے، علامہ صفدر رضا قادری نے ترجمہ کیا ہے، چشتی کتاب خانے سے شائع ہوئی ہے۔ اس کے صفحہ نمبر 121 کے اوپر ہے، ہیڈنگ انہوں نے دے رکھی ہے علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ اس میں دو ترک انہوں نے بیان کیے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی بن ابی طالب کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ دوسری حدیث ہے، حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بیت اللہ کی طرف دیکھنا عبادت ہے، اور علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔ اس میں دو چیزوں کی طرف دیکھنے کا حکم ملتا ہے، علی کی طرف دیکھنا، علی کے چہرے کی طرف دیکھنا، اور بیت اللہ کی طرف دیکھنا۔ وہ تیسری ایک اور حدیث میں خانہ کعبہ کی طرف دیکھنے کا بھی ہے۔ اب بھی جو ایک اور کتاب میں آپ کی خدمت میں پیش کروں، کوکب دری، مصنف ہیں اس کے سید محمد صالح کشفی الترمذی السنی الحنفی، اور اس میں دو روایات ہیں، اور دو روایات جو ہے نا وہ مستدرک حاکم، مسند احمد ابن حنبل اور سوائق محرکہ میں بروایت ہے ام المومنین حضرت ام سلمہ ہے
اچھا نہیں، یہ دوسری روایت ہے، یہ دوسری روایت ہے، یہ عبداللہ ابن مسعود سے، جی عبداللہ ابن مسعود سے، عبداللہ ابن مسعود سے کہتا ہے کہ مستدرک حاکم میں، سوائے محرکہ میں، بحر المعارف میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور فصل الخطاب میں حضرت ابو بکر سے مروی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی مرتضیٰ کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔ اور ایک اور ترک انہوں نے بیان کیا ہے سوائے کی مورقہ اور بحر المعارف میں ام المومنین حضرت عائشہ سے، اور فصل الخطاب میں حضرت ابو بکر سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علی کا ذکر عبادت ہے۔ یعنی ایک روایت میں علی کا چہرہ دیکھنا عبادت کہا گیا ہے، اور ایک روایت میں علی کا ذکر کرنا عبادت کہا گیا ہے۔ اب یہ سوائے کے محرقہ یعنی شیعوں کو جلانے والی بجلیاں، جس کے مصنف ہیں علامہ ابن حجر مکی اور مترجم ہیں علامہ اختر فتح پوری، اس کتاب کے صفحہ نمبر 420 کے اوپر یہ روایت ہے کہ طبرانی اور حاکم نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت علی کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔ اس حدیث کی اسناد حسن ہے۔ تو یہ آپ کی خدمت میں پیش کر دی۔ اب ہم آتے ہیں ارجح المطالب فی مناقب علی ابن ابی طالب مولانا عبید اللہ امرتسری کی کتاب کی طرف۔ انہوں نے بہت سارے ترک بیان کیے ہیں اس میں۔ لکھتے ہیں کہ ام المومنین حضرت عائشہ سے روایت سے مروی ہے کہ میں نے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ میرے تمام بھائیوں میں سے بہتر علی ہیں، اور تمام چچاؤں سے بہتر حمزہ ہیں، اور علی کا ذکر عبادت ہے۔ دوسرا ترک انہوں نے بیان کیا ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علی کا ذکر عبادت ہے۔ یہ دو روایتیں انہوں نے لکھی ہیں علی کے ذکر کی، کہ علی کا ذکر کرنا عبادت ہے۔ اور اس کے بعد انہوں نے متعدد ترک لکھے ہیں علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔ وہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں کہ نزول الابرار میں علامہ بدخشی لکھتے ہیں کہ طبرانی اور حاکم اور ابن مغازلی ابن مسعود اور عمران بن حسین سے اور ابن عساکر ابو بکر سے اور عثمان بن عفان اور معاذ بن جبل اور جابر بن عبداللہ اور انس اور صوبان اور حضرت عائشہ سے، اور حاکم ابن یالی اور دیلمی ابو ہریرہ سے، اور جندی اور ابن سمان حضرت عائشہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی کے چہرے پر نظر کرنا عبادت ہے۔ یعنی دیکھیں اس حدیث کے کتنے راوی انہوں نے بیان کیے، ابن مسعود، عمران بن حسین، ابو بکر، عثمان، معاذ بن جبل، جابر بن عبداللہ انصاری، انس بن مالک، صوبان اور حضرت عائشہ اور ابو ہریرہ۔ یہ کتنے ترک آ گئے اس کے، کتنے، یعنی یہ حدیث جو ہے وہ متواتر حدیث میں شمار ہوگی۔ دوسرا جو انہوں نے بیان کیا ہے دوسری حدیث کے جناب ام المومنین حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جناب علی علیہ السلام ہمارے پاس تشریف لاتے، اور والد اور میرے والد ابو بکر بھی موجود ہوتے تو وہ علی کے چہرے سے اپنی نگاہ نہ ہٹاتے۔ میں نے ان سے کہا کہ ابا جان کیا وجہ ہے کہ آپ کو دیکھتی ہوں کہ آپ جناب علی کو کثرت سے دیکھا کرتے ہیں؟ فرمایا اے بیٹی، میں نے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ علی کی طرف نگاہ کرنا عبادت ہے۔ ایک اور حدیث انہوں نے بیان کی ہے کہ عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔ ایک اور حدیث ہے کہ معاذہ غفاریہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ مجھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہایت انس تھی۔ میں اکثر سفر میں حضرت کے ساتھ رہا کرتی تھی اور مریضوں کی تیمارداری اور زخمیوں کی مرہم پٹی کیا کرتی تھی۔ ایک دفعہ میں جناب رسالت مآب کی خدمت میں گئی۔ آپ ام المومنین حضرت عائشہ کے گھر میں رونق افروز تھے۔ حضرت علی حضور کے پاس اس وقت موجود نہیں تھے۔
میں نے سنا کہ حضرت عائشہ فرما رہے تھے میں نے سنا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ سے فرما رہے تھے کہ یا عائشہ، یہ شخص سب لوگوں سے مجھے پیارا ہے اور زیادہ مکرم ہے، اس کے حق کو پہچانو اور اس کی عزت کرو۔ جب جنگ جمل میں جو کچھ جناب امیر اور ام المومنین کے درمیان گزر چکا اور وہ واپس مدینے آ گئیں، میں ان کی خدمت میں گئی اور میں نے کہا کہ یا ام المومنین، آج آپ کے دل کی کیا حالت ہے؟ بعد اس کے آپ سن چکی تھی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے جناب امیر کی نسبت کیا کچھ فرمایا تھا۔ ام المومنین فرمانے لگی، اے معاذرہ، میرے دل کی حالت ایسے شخص کے لیے کیا ہوتی کہ جب کبھی وہ ہمارے پاس تشریف لاتے اور میرے والد ابو بکر میرے پاس ہوتے اور میرے والد ان کے چہرے سے نگاہ نہ پھیرتے۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ ہمیشہ علی کے چہرے کو دیکھتے رہتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمانے لگے کہ میں نے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ علی کے چہرے پر نظر کرنا عبادت ہے۔ ایک اور حدیث بھی اس میں بیان ہوئی ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا کہ عمران بن حسین بیمار ہیں، جاؤ ان کی بیمار پرسی کرو۔ میں ان کے پاس گیا، پس ان کے پاس جناب امیر تشریف لائے۔ عمران بن حسین کے پاس معاذ بن جبل اور ابو ہریرہ بھی بیٹھے تھے۔ عمران لوٹ کر جناب امیر علیہ السلام کی طرف تیز نگاہ سے دیکھنے لگے۔ معاذ نے ان سے کہا، تم کیوں ان کی طرف تیز نگاہ سے دیکھتے ہو؟ عمران کہنے لگے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ علی کے چہرے پر نظر کرنا عبادت ہے۔ معاذ نے کہا کہ میں نے بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے۔ ابو ہریرہ کہنے لگے کہ میں نے حضرت سے یہی بات سنی ہے۔ ایک اور حدیث ملاحظہ فرمائیں کہ جی حضرت ابو بکر سے لوگوں نے پوچھا کہ آپ علی علیہ السلام کی طرف اکثر دیکھتے رہتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ وہ کہنے لگے کہ میں نے رسول اللہ سے سنا کہ علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔ ایک اور روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ اب یہ تقریباً جو میں نے احادیث آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں، ان سب کو ملا کے کوئی 10 سے زیادہ ترک بن جاتے ہیں۔ 10 سے زیادہ صحابہ کرام نے یہ کہا ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، اور اسی طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی کا ذکر کرنا عبادت ہے۔ تو جب علی کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے، علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے، تو پھر کیوں نہ علی علی کی جائے۔ اب اس دور کے جو مومنین ہیں وہ علی علیہ السلام کا چہرہ دیکھ کر تو عبادت نہیں کر سکتے، تو علی کا ذکر تو کر سکتے ہیں۔ تو علی کا ذکر جتنا زیادہ کیا جائے گا اتنی زیادہ عبادت ہوگی۔ لہذا تمام مومنین کرام کو چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ علی کا ذکر کیا کریں۔ یاد رہے کہ صرف علی علیہ السلام کا ذکر کرنا ہی عبادت نہیں ہے، بلکہ علی علیہ السلام کا ذکر سننا بھی عبادت ہے، علی علیہ السلام کا ذکر پڑھنا بھی عبادت ہے، علی علیہ السلام کا ذکر لکھنا بھی عبادت ہے۔ لہٰذا کوشش کریں کہ علی علیہ السلام کا ذکر کریں، ذکر پڑھیں، ذکر سنیں، ذکر لکھیں۔